اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کو گرامیٹیکلی اینالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے اس آیت کے ہم حصے بناتے ہیں۔ اس آیت میں ہمیں وقف کی کوئی بھی علامت نظر نہیں آ رہی، لیکن ایک ثم اور ایک واو نظر آ رہا ہے۔ تو پہلے تو ہم ثم سے پہلے ایک حصہ بنا لیں گے، یعنی الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اور پھر واو تک ایک حصہ بنا لیں گے کہ ثم یتولی فریق منہم، اور پھر تیسرا حصہ ہوگا وہم معرضون۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس آیت میں اگرچہ وقف کی کوئی علامت نہیں ہے، لیکن حروف عاطفہ کی وجہ سے اس آیت کے بھی 3 حصے بن گئے۔ تو اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ پہلے حصے میں پہلا لفظ ہے حمزہ، جو کہ حمزہ استفہام ہے۔ لم حرف نفی ہے، حرف جازم ہے، فعل مضارع سے پہلے آتا ہے اور فعل مضارع کو مجزوم کرتا ہے۔ ترا فعل مضارع مجزوم ہے۔ ذہن رکھیے گا کہ لم ہمیشہ فعل مضارع سے پہلے آتا ہے، کبھی بھی آپ کو فعل ماضی سے پہلے نظر نہیں آئے گا۔ تو ترا جو ہے یہ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ مادے کا ہمیں صرف ایک حرف نظر آ رہا ہے جو کہ را ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ را، حمزہ اور یا اس کے روٹ لیٹرز تھے، با فا سے استعمال ہوتا ہے، را یا یر یو۔ تبدیلی کے بعد یہ را یرا بن جاتا ہے، اور اس کی تبدیلی پہ میں نے بہت دفعہ بات کی ہے، اس لیے یہاں پر نہیں دہراؤں گا۔ یہ اصل میں ترا تھا یا کے ساتھ، لیکن جب لم لگا تو ہم جانتے ہیں کہ جب بھی فعل ناقص مجزوم ہوتا ہے تو حرف علت واو یا ڈراپ ہو جاتی ہے، تو یا اس وجہ سے ڈراپ ہو گیا، اور پیچھے صرف آپ کو را ہی نظر آ رہا ہے جو کہ مادے کا حرف ہے، اور تا جو ہے علامت مضارع ہے۔ فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ اور فعل معروف ہے، یعنی ایکٹیو وائس ہے۔ الا حرف جر ہے جس کے بعد الذین اس میں موصول جمع مذکر کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اوتو ایک مرتبہ پھر اس سورہ مبارکہ میں آ گیا ہے۔ فعل مجہول، حمزہ، تا اور یا روٹ لیٹر سے باب فعل آتا یؤتی ایتا ان دینا کے معنی میں۔ نصیباً یہاں پر منصوب استعمال ہوا ہے، نکرہ ہے اور واحد ہے اور مذکر ہے۔ نصیب لفظ کو خان صاحب نون صاد اور با روٹ لیٹرز کے تحت ذکر کر رہے ہیں کہ یہ فعیل کا وزن ہے اسم المفعول کے معنی میں، یعنی جمایا ہوا، گاڑا ہوا، پھر کسی کے لیے کسی چیز کا کوئی مقرر کردہ حصے کے لیے آتا ہے، اور سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 202 کا ریفرنس خان صاحب نے دیا ہے۔ من حرف جر ہے جس کے بعد الکتاب کا لفظ جو کہ اسم ہے مجرور ہے، اور من کے نون ساکن کو ہمیشہ ملاتے ہوئے زبر دی جاتی ہے، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ یدعون فعل مضارع جمع مذکر صیغہ ہے۔ اب یہ ایکٹیو وائس ہے یا پیسو وائس ہے، تو علامت مضارع ہمیں پیش والی نظر آ رہی ہے، اور علامت مضارع پیش والی 4 صورتوں میں ہوتی ہے۔ پہلی صورت ہوتی ہے کہ وہ مجہول کا صیغہ ہوتا ہے اگر عین کلمہ جو ہے وہ زبر والا ہو، تو یہاں پر آپ دیکھیں آپ کو عین کلمہ زبر والا نظر آ رہا ہے، لہٰذا یہ فعل مجہول ہی ہے۔ دال، عین اور واو اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اور یہاں پر ہمیں صرف دال اور عین 2 روٹ لیٹرز نظر آ رہے ہیں۔ واو جو مادے کا حرف ہے وہ ڈراپ ہو گیا ہے۔ اصل میں یہ تھا یدعون یفعلون کے وزن پہ، لیکن چونکہ 2 حروف علت اکٹھے ہو گئے تھے تو مادے کا حرف علت ڈراپ کر دیا، اور پیچھے زبر ہونے کی وجہ سے صیغہ تیار ہو گیا۔ تو یدعون فعل مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور ترجمہ اس کا کیا جائے گا وہ بلائے جاتے ہیں یا انہیں بلایا جاتا ہے یا جائے گا۔ الا حرف جر ہے جس کے بعد کتاب کا لفظ مجرور ہے، اور کتاب کے بعد اس میں جلالہ بھی آپ کو مجرور نظر آ رہا ہے۔ لام حرف ہے، اور لام کے بعد فعل مضارع آپ کو نظر آ رہا ہے یحکما، اور یحکما جو ہے یحکمو کی منصوفہ میں، لہٰذا یہ لام جو ہے لام کئی ہے۔ یحکما فعل پہ بات کریں تو ہا، کاف اور میم روٹ لیٹرز ہیں۔ باب نصرہ ینصرو سے استعمال ہوتا ہے۔ حکما یحکمو، حکمن جس کے معنی کسی چیز کا پختہ یا مضبوط ہونا معنی بنتے ہیں، اس مفہوم کے ساتھ مختلف معانی میں استعمال ہوتا ہے، مثلا پختہ فیصلہ کرنا یا
حکم دینا. بینا ظرف ہے اور اس لیے آپ کو منصوب نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ ضمیر جو لگی ہوئی ہے مجرور متصل، وہ جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے. تو پہلے حصے کے الفاظ پہ بات کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف. اس میں پہلا لفظ ہے ثم، جو کہ حرف عطف ہے. یتولا، یہ واو لام اور یا روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب تفاعل میں تولا یا یتولا یو، تبدیلی کے بعد تولا یتولا، بہت تفصیل کے ساتھ ہم اسے کر چکے ہیں پچھلی آیتوں میں. فریق کا لفظ جو ہے یہاں پر مرفوع استعمال ہوا ہے اور اردو میں معروف لفظ ہے. یہ من حرف جر ہے جس کے ساتھ مجرور ضمیر جمع مذکر غائب کی لگی ہوئی ہے. یوں دوسرے حصے کے الفاظ پر بات مکمل ہو گئی ہے. اب چلتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کے الفاظ کی طرف. اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ واو حرف ہے. ہم ضمیر مرفوع منفصل جمع مذکر غائب کے لیے ہے، اور معرضون جو ہے یہ صیغہ اسم الفاعل ہے. عین، را اور ضاد روٹ لیٹرز ہیں. باب فعل اعرض یعرض اعرادا، منہ پھیرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے باب فعل سے، اور اس سے پھر معرضن اعراض کرنے والا، جس کی جمع معرضون اعراض کرنے والے کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو الحمدللہ جو آیت نمبر 23 کے جو ہم نے 3 حصے بنائے تھے ان کے الفاظ پر بات مکمل کر لی ہے. اب ہم چلتے ہیں ان حصوں میں جملوں کے اعراب کی طرف. پہلا جملہ جو ہم بنائیں گے جملہ مستانفہ ہوگا، اور اس کا آغاز جو ہے حمزہ استفہام سے ہو رہا ہے، اور حمزہ استفہام کے بعد لم جو ہے حرف نفی اور حرف جازم ہے. ترا فعل مضارع واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ واحد مذکر حاضر کا جب بھی صیغہ آتا ہے تو اس کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے. تو انت ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے. فعل فاعل آگے ہیں. اب آگے ہے الا حرف جر جس کے بعد الذین اسم موصول ہے، لہٰذا الذین اسم موصول کو یہاں ہم محلا مجرور کہیں گے. یہ جار مجرور جو ہیں یہ متعلق ہو جائیں گے ترا فعل کے لیے، اور الذین اسم موصول چونکہ اکیلا تو آتا نہیں، لہٰذا اس کے ساتھ صلۃ الموصول جو چاہیے وہ ہے اوتو نصیبا من الکتاب. اوتو فعل مجہول ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے، اور نصیبا جو ہے یہ مفعول بہ ہے اوتو فعل کے لیے. من الکتاب جار مجرور یہ صفت بن جائے گا نصیباً کی، کیونکہ نصیباً نکرہ اور نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو عام طور پر اس کے لیے صفت بنتا ہے. اوتو نصیبا من الکتابی، یہ پورا جملہ فعلیہ یعنی فعل مجہول اپنے نائب فاعل اپنے مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول بن جائے گا الذین اسم موصول کے لیے، اور الذین اسم موصول اپنے صلۃ الموصول سے مل کر محلا مجرور ہو جائے گا الا حرف جر کے لیے، اور الا حرف جر اپنے مجرور سے مل کے متعلق ہو جائے گا ترا فعل کے، اور پھر ترا فعل اپنے فاعل اور اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. اور اتنے حصے کا اگر ہم ترجمہ کرنا چاہیں تو کچھ یوں بنے گا کہ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا. اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اس کو ہم اینالائز کریں گے. یدعون فعل مجہول جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. واو ضمیر مرفوع متصل اس کا نائب فاعل ہے. الی حرف جر ہے جس کے بعد کتاب کا لفظ مجرور ہے، اور کتاب مضاف بھی ہے جس کا مضاف الیہ اس میں جلالہ ہے. گویا مضاف الیہ مل کر مجرور ہو جائیں گے الی حرف جر کے لیے، اور الی حرف جر اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یدعون فعل مجہول کے. لام جو ہے لام تعلیل ہے. یحکما فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے لام کئی کی وجہ سے، لام تعلیل کی وجہ سے. یحکما فعل با فاعل ہے. ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے کیونکہ آگے ہمیں مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا. بینہم ظرف اور مضاف الیہ ہو کر متعلق ہو جائے گا یحکما فعل کے، اور اسے ہم مفعول فیہ بھی قرار دے سکتے ہیں یحکما فعل کے لیے. پھر یحکما فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ یا اپنے متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر صلۃ الموصول حرفی بنے گا ان مقدر کے لیے. ہم جانتے ہیں کہ یہ جو لام کئی ہوتا ہے اس کے بعد ان ایک چھپا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آگے فعل مضارع جو ہے یہ منصوب یا خفیف استعمال ہوتا ہے. پھر وہ ان مصدریہ جو ہے اپنے آگے والے فعل سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلا مجرور ہوتا ہے. میں نے اس لیے اسے صلۃ الموصول حرفی بنایا ان مصدریہ کے لیے، اور ان مصدریہ صلۃ الموصول حرفی سے مل کر محلا مجرور ہوگا لام جارہ کے لیے، اور لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو جائے گا یدعون فعل کے. پھر یدعون فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور اپنے دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر محلا منصوب حال ہو جائے گا جس کا ذوالحال جو ہے اوتو میں ضمیر مرفوع متصل واو ہے. اس طرح یہ جملہ یا حصہ مکمل ہو جائے گا، اور اتنے حصے کا ترجمہ ہم یوں کریں گے کہ یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، اس حال میں کہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان. کون فیصلہ کر دے ان کے درمیان؟ یحکما کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے نوٹ کر لیں یہ الکتاب کی طرف لوٹ رہی ہے تاکہ وہ کتاب فیصلہ کرتے. اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے وہ ثم عاطفہ سے شروع ہو رہا ہے. یتولا فعل ہے، فعل مضارع
معروف جس کا فاعل فریقن آپ کو مرفوع نظر آ رہا ہے اور منہم جار مجرور یہ صفت بن رہا ہے فریق کی، کیونکہ فریق نکرہ لفظ ہے۔ پھر یتولا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر عطف ہو رہا ہے یدعونا والے جملے پر، اور اتنے حصے کا ترجمہ ہم یوں کر سکتے ہیں پھر ایک فریق ان میں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ آخری حصہ جو ہے اس آیت کا وہ ہے وَهُمْ مُعْرِضُونَ، واو سے شروع ہو رہا ہے، اس واو کو ہم حالیہ مان لیں گے، ہم مبتدا ہو جائے گا کیونکہ ضمیر مرفوع منفصل ہے، اور موردون جو ہے یہ خبر ہو جائے گی اس لیے کہ نکرہ ہے اور مرفوع ہے۔ پھر مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمی ہو کر محلن منصوب حال بن جائے گا فریق منہم میں ہم کی ضمیر سے، اور ترجمہ کریں گے ہم اسے کا اس حال میں کہ وہ اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو تھی وہ جملوں کے اعتبار سے مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم ذرا دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے جملہ علم ترى والا جو ہے لا محل لہ استنافیہ قرار دیا ہے، اوتو والا جملہ لا محل لہ صلۃ الموصول الذین قرار دیا ہے، یدعون والا جملہ فی محل نصب حال من الموصول الذین اوتو اس سے انہوں نے قرار دیا، اور جملہ یحکم والا لا محل لہ صلۃ الموصول حرفی ان کے لیے قرار دیا، اور یتولا فریقون والا جملہ فی محل نصب معطوف والا جملہ یدعونا اور جملہ ہم موردون فی محل نصب حال من فریقم منہم قرار دیا ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ، اور اب رہ گیا اس آیت کا ترجمہ، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں کیا گیا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یدعون الی کتاب اللہ، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے، لیحکم بینہم، تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، ثم یتولا فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم موردون، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 23 سورہ آل عمران کی ہمارے آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 24 کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔